السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بزرگ کی توبہ کا واقعہ سنائیں گے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس کو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے بہت ہی جانے مانے ڈاکو، یعنی کوئی چھوٹے موٹے ڈاکو نہیں تھے، بہت ہی بڑے۔ اور ان کا ڈاکہ ڈالنے کا اسٹائل کچھ اس طرح سے تھا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈاکہ ڈالتے تھے، جہاں بھی حملہ کرتے تھے پورے لشکر کے ساتھ کرتے تھے۔ تو ان کا خوف چاروں طرف بڑھتا تھا، ہر طرف لوگ ان کے چرچے رہتے تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں فضیل بن عیاض حملہ نہ کر دیں۔ تو یہ حال تھا۔ ایک دن ایک قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت ان کے دل پر اثر کر گئی، وہ روتے ہوئے وہ قاری صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ کہنے قاری صاحب، کیا اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ قاری صاحب نے کہا کہ جی ہاں، بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض بولے، کیا کسی کا قتل بھی معاف کر دیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ قتل بھی معاف کر دیتا ہے۔ کہنے اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو کہنے وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے بہت سارے سوالات کرتے رہے۔ تو قاری صاحب کہنے لگے کہ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہے، اگر فضیل بن عیاض بھی گناہوں کی توبہ اللہ سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتنا سننا تھا کہ فضیل بن عیاض کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے۔ کہنے قاری صاحب، میں ہی فضیل بن عیاض ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو سچے دل سے توبہ تو کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب کیا میں نے جو مال لوٹا ہے وہ مجھے واپس کرنا پڑے گا؟ تو قاری صاحب نے بتایا کہ ہاں، وہ حقوق العباد ہے، وہ جبھی معاف ہوگا جب تم لوگوں کا مال ادا کر دو گے۔ اس کے بعد ان کے پاس جتنا مال تھا، انہوں نے جس کا بھی جتنا مال لوٹا تھا تمام لوگوں کے پاس جا کر سارا مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے بچ گئے جن کو مال واپس کرنا تھا، لیکن اب ان کے پاس مال بچا نہیں تھا۔ پھر وہ قاری صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے قاری صاحب ایسا معاملہ ہے، میرے پاس جتنا مال و دولت تھا، جتنا لوٹا ہوا مال تھا، میں نے سب واپس کر دیا، لیکن اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا مال ہم خرچ کر چکے ہیں، مجھ سے خرچ ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے قاری صاحب نے کہا کہ آپ جائیے ان کے پاس، ان سے جا کر معافی مانگیے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جب وہ معاف کریں گے نا تبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس کے بعد وہ جاتے ہیں، جانا ان کو تھا ایک یہودی کے پاس۔ وہ یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے شخص، تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہتا ہاں، کیوں نہیں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم تو فضیل بن عیاض ہو نا۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض کہنے لگے کہ ہاں، میں ہوں وہی، لیکن اب میں بدل چکا ہوں، جس نے تجھ سے مال لوٹا تھا وہ کوئی اور فضیل تھا، اور میں اب جو آیا ہے وہ کوئی اور فضیل ہے۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، اب میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، تو مجھے معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وہ شخص یہودی کہنے لگا کہ نہیں، میں ایسے معاف نہیں کر سکتا، تم نے میرا نقصان کیا تھا، اس کی تمہیں بھرپائی تو کرنی پڑے گی۔ ایسا کرو، تم میرے گھر کے جانوروں کا گوبر اٹھاؤ، ان کا گوبر ادھر صاف کرو، یہ کام کرو گے تو میں تمہاری معافی کرتا ہوں، تمہارے یعنی جو بھی تم نے ہمارا مال لوٹا ہے وہ تم حق معاف کروں گا۔ اس کے بعد فضیل اگر وہ بدلے نہ ہوتے تو شاید اس کو وہیں پر ختم کر دیتے، اس کو مار دیتے، لیکن انہوں نے سچی توبہ کر لی تھی۔ وہ یہودی سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے یہاں کام کروں گا۔ اس کے بعد وہ اس کے یہاں کام کرتے رہے، کئی دن ہو گئے وہ کام کر رہے، وہ چپ چاپ کام کرتے رہتے تھے، نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، باقی اس کے کام میں لگے رہتے۔ ایک دن اس یہودی نے کہا کہ اے فضیل، جاؤ، وہ تھیلی پڑی ہے وہ اٹھا لاؤ، وہ پتھروں کی بھری ہوئی تھیلی ہے، اس کو اٹھا کر یہاں لے کر آؤ۔ جیسے ہی وہ اس تھیلی کو اٹھا کر اس یہودی کے پاس لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ سونے کے سکے بن گئے۔ وہ تھیلی میں جو پتھر تھے وہ سارے کے سارے پتھر سونے کے سکے بن گئے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتاب میں سنا تھا کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ تم نے سچی توبہ کی ہے، اب مجھ پر ایک احسان کر دو کہ مجھے بھی اپنے نبی کے دین میں داخل کر لو، اپنے نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی کو بھی مسلمان کیا اور وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فضیل بن عیاض جب توبہ کر چکے تو اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ ڈاکو گیری چھوڑ رہا ہوں یا میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم کچھ اور کرو، یہ کوئی اسپیچ نہیں دی، کچھ
भी नहीं कहा, वो सच्ची तौबा थी। वो कहने लगे तुम लोग ऐसा कर लो, अपना कोई और नया सरदार चुन लो, क्योंकि मैं ये रास्ता छोड़ रहा हूँ। उसके बाद करना ऐसा हुआ कि उनके तमाम साथियों ने कहा कि है फुज़ैल, जब हमने शुरुआत की थी तो डाका डालने की शुरुआत की थी तो साथ में की थी, अब अगर छोड़ रहे हो तो हमें यहाँ रास्ते में छोड़ कर जाओगे। अगर तुमने तौबा कर ली है तो हम भी तौबा करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जब गुनाहों के रास्ते पर हम तुम्हारे साथ चले थे, अब नेकी के रास्ते पर भी हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इस तरह से उनका पूरा गिरोह तौबा करके अपने रास्ते पर वापस आ गया। वो यहूदी मुसलमान हो गया और फिर वो एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बन गए। फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर व मारूफ हुए। दोस्तों याद रखें, जब हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं ना, तो अल्लाह हमारे गुनाहों की माफ़ कर देता है। और उसके बाद अगर हम अल्लाह की तरफ माइल हो जाए ना, अल्लाह हमें दीन दुनिया की दौलत अता फरमा देता है। दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में, इस वाक़ये से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह ताला के सुन्नत से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।